بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکر القرآن کے سبق نمبر 69 کے ساتھ عارف الوی حاضر خدمت ہے۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم معارف الحدیث کتاب الرقاق کی حدیث نمبر 69 کا مطالعہ کریں گے۔ اس حدیث کا عنوان ہے خوشحالی کے لیے دعا کی درخواست پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو اس حالت میں دیکھا کہ کھجور کے پٹھوں سے بنی ہوئی ایک چٹائی پر آپ لیٹے ہوئے ہیں اور اس کے اور آپ کے جسم مبارک کے درمیان کوئی بستر نہیں ہے، یعنی بغیر بستر کے آپ چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، اور چٹائی کی بناوٹ نے آپ کے پہلو مبارک پر گہرے نشانات ڈال دیے ہیں، جس میں اتھر پر اس کے نشان پڑ گئے، اور سرہانے چمڑے کا تکیہ ہے جس میں کھجور کی چھال کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ یہ حالت دیکھ کر میں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ آپ کی امت کو فراخی اور خوشحالی عطا فرمائے۔ روم اور فارس والوں کو بھی اللہ نے فراخی دی ہے، حالانکہ وہ تو خدا پرست بھی نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن خطاب، کیا تم بھی اس حال میں اور اس خیال میں ہو؟ یہ سب تو وہ لوگ ہیں جو اپنی خدا فراموشی اور کافرانہ زندگی کی وجہ سے آخرت کی نعمتوں سے محروم و بے نصیب کیے گئے ہیں، اور اس لیے ان کی وہ لذتیں جو اللہ ان کو دینا چاہتا تھا اسی دنیا میں ان کو دے دی گئی ہیں۔ اور ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ ان کے لیے دنیا کا عیش ہو اور ہمارے لیے آخرت کا عیش؟ اسے معارف الحدیث نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ تشریح کرتے ہوئے مولانا نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فقیرانہ زندگی اور اس کی تکلیفوں کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل دکھا، اور یہ آرزو پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اتنی وسعت اور خوشحالی عطا فرما دیتے کہ یہ تکلیفیں نہ دیکھی جاتی۔ اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جانتے تھے کہ آپ اپنے لیے دنیا کی وسعت اور دولت مندی کی دعا اللہ تعالیٰ سے نہیں کریں گے، اس لیے عرض یہ کیا کہ حضور اپنی امت کے لیے وسعت اور فراخی کی دعا فرمائیں، اور اسی کے ساتھ اپنا یہ خیال بھی ظاہر کر دیا کہ دنیا کی وسعت و دولت جب ایسی معمولی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روم و فارس جیسی کافر قوموں کو بھی دے رکھی ہے، تو آپ کی دعا سے آپ کی امت کو کیوں نہ عطا فرمائی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس گزارش پر بطور تنبیہ کے حیرت و استعجاب کے ساتھ فرمایا، اے فرزند خطاب، کیا تم بھی ابھی حقیقت ناشناسی کے اس مقام پر ہو کہ ایسی باتیں کرتے ہو؟ روم و فارس وغیرہ کی یہ قومیں جو ایمان اور خدا پرستی سے محروم ہیں، ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ آخرت کی اس زندگی میں جو اصلی اور حقیقی زندگی ہے، ان بیچاروں کو کچھ نہیں ملنا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ جو کچھ عیش و راحت ان کو دینا چاہتا تھا وہ اسی دنیا میں دے دیا گیا ہے۔ ایسی حالت میں ان کے عیش و آرام اور ان کی دولت مندی کو دیکھ کر اس پر للچانا اور اس کی حرص کرنا حقیقت شناسی سے بہت بعید بات ہے۔ تم کو تو فکر و طلب بس آخرت کی ہونی چاہیے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ دنیا تو بس چند روزہ قیام کی سرائے ہے، کیا یہاں کی تکلیف اور کیا یہاں کا عیش و آرام۔ رب ذوالجلال اس حدیث میں بہت جو ایک اہم نقطہ بیان ہوا ہے اس سے ہمارے دلوں کو منور فرما دیں، اور ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ رب ذوالجلال جن کو دنیا وافر دیتے ہیں ایمان کے بغیر یا ایمان کی کمزوری کی حالت میں، اور جہاں دنیا وافر آتی ہے پھر ایمان کی کمزوری بھی جلد یا بدیر
آ ہی جاتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو آخرت کی نعمتوں کے بدلے میں دنیا دی جاتی ہے۔ اب وہ آخرت جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اور اس عارضی دنیا کی چند روزہ نعمتوں کے بدلے میں اگر وہاں محرومی ملے تو یہ بہت خسارے کا کام ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں جو بہت پیاری دعا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سکھائی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرۃ حسنتم وقنا عذاب النار کا خوبر بنائے، عادی بنائے، اور ہمارے قلب و ذہن کو نور ایمان سے دم واپسی تک منور رکھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔